مبارکا فیہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ باب ما یجوز من الاشتراط، یہ باب ہے اس چیز کے بارے میں جو شرطوں میں لگانا جائز ہے۔ والثنیہ فی الاقرار، اور استثناء کرنا اقرار کے اندر۔ وشروط التی یتعارفها الناس بینہم، اور وہ شرطیں جن کو لوگ آپس میں پہچانتے ہیں ان کو آپس میں طے کرنا۔ وَإِذَا قَالَ مِئَةٌ إِلَّا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، اور اس بارہ میں جب وہ کہے میرے اوپر 100 سوائے 1 اور 2 کے۔ ابن عون ابن سیرین سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قال الرجل لکریہ، ایک آدمی نے اپنے شتربان یعنی اس شخص سے کہا کہ جس سے وہ اونٹ کرائے پر لیتا تھا، ادخل رکابک، اپنی سواری لے آؤ، فإن لم ارحل معک یوم کذا و کذا فلک 100 درہم، اگر فلاں فلاں دن میں نے سفر نہ کیا تو تجھے 100 درہم دوں گا۔ فلم یخرج، بس وہ نہ نکلا۔ فقال شریح کہنے لگے من شرط علی نفسه طائعا غیر مکرہ فہو علیہ، جس نے اپنے اوپر اپنی خوشی سے کوئی شرط لگائی، مجبور نہیں تھا، وہ اس کی ذمہ ہے، اسے وہ پورا کرے گا۔ اور ایوب ابن سیرین سے بیان کرتے ہیں کہ ان رجلا باع طعاما، ایک آدمی نے کسی بندے کو غلہ بیچا، وقال، اور کہا ان لم آتک الاربعاء، اگر میں بدھ کے دن تیرے پاس نہ آیا، فلیس بینی و بینک بیع، تیری میری بیع ختم۔ فلم یجی، پس وہ نہ آیا۔ فقال شریح کہتے ہیں للمشتری، خریدار کے لیے، انت اخلفت، تو نے ہی خلاف ورزی کی ہے، فقضا علیہ، پس اس کے خلاف فیصلہ دیا۔ اس باب کا مقصد یہ ہے، دو بندے آپس میں سودا کر رہے ہیں اور خوشی سے جو وہ شرط طے کریں اس شرط کی پابندی کرنی ہوگی۔ مثلا ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ سودا میں تیرے سے خریدوں گا، فلاں دن میں مال اٹھا لوں گا، اور یہ بیانہ پکڑ لے، اگر میں نہ آؤں تو یہ بیانہ تیرا۔ اگر اس نے خود طے کر دیا، مجبور اس کو کسی نے نہیں کیا، اپنی خوشی سے وہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اس دن نہ آیا، سودا نہ کیا، تو بیانہ اس کا ہو گیا جس کو اس نے پکڑایا تھا۔ یہ ظلم نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود طے کیا اور بغیر کسی مجبور کرنے کے کیا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ دوسرا بندہ کہے نہیں میں اس شرط پہ سودا کروں گا، اگر تو نہ آیا تو میں تیرا بیانہ ماروں گا، یہ صورت اور ہے۔ یہاں پر یہ خود اس کو خوشی سے کہتا ہے کہ یہ بیانہ پکڑ، فلاں دن میں تیرے سے مال اٹھاؤں گا، اگر میں نے مال نہ اٹھایا تو بیانہ تیرا۔ ٹھیک ہے، اس نے خود شرط طے کی۔ یہ جو امام بخاری رحمہ اللہ واقعہ لے کر آئے ہیں، وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اس شخص سے کہا جو کرائے پر اونٹ دیتا تھا، سواریاں لے کر جاتا تھا، جس طرح آج یہ گاڑیاں ہوتی ہیں اسٹینڈ والی جو کرائے پر جاتی ہیں، رینٹ والی گاڑیاں۔ اس نے اس سے کہا کہ فلاں دن اپنی سواری تیار کر کے لے آ، میں تیرے ساتھ فلاں دن سفر کروں گا، اگر میں نے سفر نہ کیا نا تو میں تجھے 100 درہم دوں گا۔ وہ اس دن گیا، اس نے سفر نہ کیا۔ فیصلہ اس وقت کے قاضی جو معروف تابعی اور بہت بڑے جو جج تھے، قاضی شریح، جن کے پاس صحابہ کرام کے فیصلے بھی آتے رہے ہیں، ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم نے شرط خود طے کی؟ اس نے کہا جی۔ تجھے کسی نے مجبور تو نہیں کیا؟ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اب اپنی شرط پوری کر، اس کو 100 درہم دے۔ تو کوئی بندہ اپنی خوشی سے، ایک تو ہوتا ہے مارکیٹ کا جبری اصول، جی یہ اصول بنا دیا ہم نے مارکیٹ کے اندر، جو سودا نہیں اٹھائے گا اس کا بیانہ مارا جائے گا، یہ جبری اصول بنانا یہ غلط ہے۔ البتہ دو بندے خود اپنی طبع سے، اپنی خوشی سے یہ طے کر دیں کہ اگر نہ اٹھایا تو میرا بیانہ تمہارا ہو گیا، تو ٹھیک ہے۔
پھر وہ اپنی طے کی ہوئی شرط کے مطابق. اور اسی طرح ایک سودا ہے، ایک بندہ کہتا ہے میں فلاں دن آپ سے سودا اٹھا لوں گا، ٹھیک ہے، اگر میں فلاں دن نہ آیا تو سودا ختم. وہ بندہ اس دن جاتا ہے، اس دن نہیں جاتا، اس سے اگلے دن جاتا ہے، پھر وہ جا کر کہتا ہے وہ سودا دو، تمہاری میری زبان ہوئی تھی. وہ کہتا ہے تم نے فلاں دن کی زبان کی تھی، تم فلاں دن نہیں آئے، اب میں نے سودا کسی اور کو دے دیا، یا میرا جو ریٹ تھا وہ فلاں دن تک تھا، آج اگر سودا لینا تو میں نیا ریٹ کروں گا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیز طے ہو چکی ہے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے. اسی طرح کا واقعہ ایک اور پیش آیا. محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی کو سودا بیچا اور ساتھ یہ کہا کہ اگر میں فلاں دن تیرے پاس نہ آیا نا تو یہ سودا میں نہیں لوں گا، سودا ختم. تو وہ نہ آیا، قاضی شریح کے پاس فیصلہ گیا، قاضی شریح نے اسی کے خلاف فیصلہ کیا کہ تو اس دن کیوں نہیں آیا، خلاف ورزی تو نے کی ہے، فیصلہ تیرے خلاف ہے. تو یہ اس باب سے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں معاہدہ طے کرتے وقت، اقرار نامہ کرتے وقت بندہ جو شرط خوشی سے بغیر کسی کے مجبور کرنے کے طے کرے گا اس کو وہ شرط پوری کرنی پڑے گی. بعد میں وہ کہے کہ جی یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ظلم ہے، حلال نہیں ہے، یہ تمہارے لیے پیسے، میرے پیسے واپس کر. تم نے پہلے طے کیوں کیا؟ اگر طے نہیں ہوا، بندہ یوں پیسے اس کو پکڑاتا، بھئی آپ بیانہ میرا پکڑو، میں فلاں دن آ گیا تو آپ سے میں سودا لے لوں گا، اگر نہ آیا تو میرا بیانہ واپس کر دینا. ٹھیک ہے، یہ مناسب بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ یہ کہتا اگر میں نہ آیا نا تو بیانہ تمہارا، تو ٹھیک ہے پھر. اور بعض اہل علم تو اس کے قائل بھی ہیں کہ ایک بندہ بیانہ پکڑاتا ہے، سودے کو روکتا ہے، اتنے دن وہ نہیں آتا، پھر وہ کچھ دنوں بعد آ کے کہتا میرا بیانہ واپس کرو، اس نے اس کی وجہ سے سودا بھی روکے رکھا. تو بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ جرمانہ اس کو پڑے گا، اس نے اس کا جو سودا اتنے دن روکے رکھا، اس نے روک کر جو اپنا نقصان کیا اس کا عوض ہے یہ بیانہ رکھنا. تو بہرحال جو طے ہو جائے فریقین کی رضامندی سے بغیر جبر کے، اس کو پورا کرنا پڑے گا. دوسرا مسئلہ اس باب کے اندر یہ ہے، اور یہ بھی امام بخاری کہتے ہیں کہ شرطیں وہ لگیں گی جو لوگوں کے درمیان چلتی ہوں. ہر مارکیٹ کے اپنے اصول ہوتے ہیں، ہر بازار کی اپنی شرط طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کو فالو کیا جائے گا، اس طریقے کو لیا جائے گا، بشرط کہ وہ طریقہ کتاب و سنت کے خلاف ہے. باقی ہر مارکیٹ کا جو اصول ہوتا ہے یہ رد نہیں کیا جاتا، اس کو مانتا ہے اسلام. ہاں جب تک وہ ظلم کی حد تک نہ جائے اس وقت تک وہ اصول چلتا ہے. آگے تیسری بحث اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو 100 روپیہ دینا ہے سوائے 2 کے، کیا ایسے کہنا درست ہے؟ یہ ایک باریک سی بات ہے کہ بعض اہل علم کہتے ہیں اگر تو زیادہ پیسوں میں سے تھوڑے کو کہے کہ میں نے اس کا 1 لاکھ دینا ہے سوائے 2000 کے، سوائے 10,000 کے، تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ یہ کہے میں نے اس کا 1 لاکھ دینا ہے سوائے 60,000 کے، سوائے 70,000 کے، یعنی 30,000 دینا ہے، تو کہے میں نے اس کو 1 لاکھ دینا ہے سوائے 70 کے، وہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں. لیکن جمہور اہل علم، زیادہ اہل علم کہتے ہیں دونوں طرح جائز ہے. بات کرنی ہے کسی طرح کر لو، میں نے اس کو 30,000 روپیہ دینا ہے یا میں نے اس کو 1 لاکھ دینا ہے سوائے 70,000 کے. یعنی کہ یہ ایک استثناء عرب کی ایک کلام کا طریقہ چلتا تھا. قرآن مجید نے بھی اس طرح کا انداز اختیار کیا ہے. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، نوح علیہ السلام 1000 رہے سوائے 50 کے، یعنی 950 سال. اور اسی طرح إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اللہ میں تیرے سارے کے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے خالص بندوں کے. تو یہ استثناء اس کو بولتے ہیں. استثناء کا انداز عرب کی کلام میں چلتا ہے، ہماری زبان میں اتنا نہیں ہے، بلکہ ہماری زبان میں بھی کبھی کہہ دیتے ہیں 10 کٹ 50، یا اتنے کم ہماری زبان میں بھی چلتا ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک بحث ہے. یہ بھی امام بخاری نے کہا کہ دونوں طریقوں سے جائز ہے، جس طرح مرضی زیادہ سے تھوڑے کو نکال لے یا
تھوڑے سے زیادہ کو نکال لے، جس طرح بھی کر لے، وہ دونوں صورتیں استثناء کی جائز ہے۔ آگے حدیث پیش کی ہے کہ ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو الزناد نے اعرج سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما، بے شک اللہ کے لیے 99 نام ہیں، 100 الا واحدہ، 100 سوائے ایک کے، من احصاها دخل الجنہ، جس نے اسے یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب یہاں پر امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ 100 الا واحدہ، 100 سوائے ایک کے، تو ایسا کلام جائز ہے۔ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ایسے ہیں، 99 نام جس نے یاد کر لیے وہ جنت میں داخل ہوگا، اگر کوئی رکاوٹ نہ آئی تو، اگر کوئی رکاوٹ نہ آئی تو۔ رکاوٹ کیا ہے؟ شرک، کفر، یا حقوق العباد میں زیادتی، یا حقوق اللہ کا ترک، یہ رکاوٹیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ اس کو بس یاد کر لے اور کہ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ کسی کا حق، نہ کسی کا خیال کرنا، اور بندہ کہ میں نے بس 99 یاد کر لی اب جنت میں جاؤں گا۔ نہیں، رکاوٹ کوئی نہیں آنی چاہیے درمیان میں۔ رکاوٹ آ گئی تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ چاہے تو اس کو داخل کرے، چاہے تو نہ کرے۔ بغیر رکاوٹ کے وہ بندہ جائے گا جس نے رکاوٹ پیدا نہیں کی اپنے لیے، جس نے اپنے لیے رکاوٹ بنائی وہ نہیں۔ اور 99 نام ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہی 99 ہیں، بلکہ جنت میں جانے کے لیے 99 نام یاد کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام تو اتنے ہیں کہ زمین کے درخت جو ہیں وہ کلمے بن جائیں، اور سارے سمندر اور اس کی مثل 7 سمندر اور بھی مل کے سیاہی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کے نام ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات اتنی، یہ جنت میں جانے کے لیے 99 نام ہے کہ 99 یاد کر لو تو جنت میں چلے جاؤ۔ جس طرح بندہ کہتا ہے اتنا سبق یاد کر لو تو پاس ہو جاؤ گے، اتنے یاد کر لو جنت میں چلے جاؤ گے۔ باقی نام اس کے اتنے ہیں کہ ہم ساری زندگی بھی اس کے نام لکھتے رہیں، وقت ختم ہو سکتا ہے، اللہ کی صفات نہیں ختم ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کا نام اس کے جو ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2736۔